تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ موضوع ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، یعنی دلی طور پر یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو، ایمان والا ہو شاہ رخ بھائی، بالکل، اور اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، ایمان کی مضبوطی کی ایمان ضمانت کی پہچان ہے نا، پہچان ہی یہی وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، فضو مانے بڑھائے، بڑھائے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہر مسلمان کی دل میں ہوتی ہے، بس اس کی شمع کو مزید بڑھانا ہوتا ہے، اس نور کو مزید پھیلانا ہوتا ہے اور اس کی مزید برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اس معاملے میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ منیم بھائی، عشق رسول، محبت رسول، الفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نام آپ دے دیں، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اب عشق رسول چونکہ ایمان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بغیر کمال ایمان ملتا نہیں، تو کیا قرآن کہتا ہے حضور کی محبت کے بارے میں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری طرح کی حدیث ہیں، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا پیدا نہ فرماتا، یعنی حضور علیہ السلام کی خاطر رب نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر جو ہے اپنے محبوب سے محبت کا حکم نہ دے؟ بیسیوں آیات ایسی ہیں جس میں اجمالی طور پر محبوب سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں صراحتاً اپنے محبوب سے محبت کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، فرمایا اے محبوب کہہ دو وہ لوگ، یعنی ان کے جو والدین ہیں، والدین اپنے بہن بھائی، اپنی ازواج یعنی اپنی جو زوجہ ہے، وہ اپنے رشتہ دار، خاندان، کنبے والے، اور اپنے اموال کے بارے میں بھی کہا اموال اقترفتموہا، اور اپنے وہ اموال جو تم نے جو ہے اپنے پاس جمع کر رکھے ہیں، اسی طرح اور جو ان کا جو پسندیدہ مال ہے، اور اسی طرح وتجارۃ تخشون کسادہا، ان کا وہ مال جو انہوں نے تجارت کے اندر، کاروبار، بزنس کے اندر لگا رکھا ہے، اور جن کے یعنی اس خوف بھی ہے ان کو کہ یار کہیں ایسا نہ ہو ہمارا وہ مال ضائع ہو جائے، یعنی اس مال کی جو محبت ہے۔ اس طرح ان کے آگے ارشاد فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ان کے وہ مکانات جو ان کو پسند ہے، مکانات، بلڈنگیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر گنوائی ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ان چیزوں کی محبت فطری طور پر دل میں ہوتی ہے۔ ماں باپ ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہر ایک کو پیارے ہیں، اس طرح گھر والی بھی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، تو اس طرح اور بھی رشتہ دار، خاندان والے، کنبے والے، یہ بھی ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں۔ جو انسان کے پاس پیسہ ہے، جو جمع کر رکھا ہے پیسہ ہے، وہ بھی انسان کو پیارا ہے۔ جو اس نے کاروبار میں لگا رکھا ہے وہ بھی انسان کو پیارا ہے۔ جس مکان میں رہتا ہے وہ مکان بھی انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جب مکان تبدیل کرنا ہوتا ہے تو انسان بڑا جو ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، یار یہ مکان وہ ہے جہاں میں پیدا ہوا، بڑی میرے محنت سے والدین بنایا بڑی ہے، محنت سے دیکھا بنایا ہے، ہے، بچپن سے چلا ہوں، یہ مکان اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فطری طور پر بڑی ان سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان سب چیزوں کی محبت اپنی جگہ ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر ان سب چیزوں کی محبت کے سامنے اگر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت آ جائے پھر کیا کرو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، میرے محبوب سے پیار کرو، مجھ سے پیار کرو۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن یعنی اگر یوں اس کو آسان انداز میں کہیں کہ یہ جو 8 چیزیں جن سے فطری طور پہ انسان کو محبت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، خاندان، رشتہ دار، بیوی بچے، گھر، تجارت، مال و دولت، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ان پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے، اللہ کی محبت غالب ہے، تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر یہ دنیاوی چیزیں تمہارے لیے اللہ و رسول کی محبت پر اب اگر غالب آ گئی تو پھر یہ تمہارے لیے خطرے کی بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی یہ الفاظ کتنے جو ہے وہ ڈرا دینے اللہ والے کے ہیں۔ عذاب کا انتظار کرو، اور عذاب جو ہے وہ مختلف صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کے محبوب کی محبت، یہ تو ایمان کا جزو لازم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے غور کریں کہ آقا علیہ السلام سے محبت یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کوئی اگر ایسے ہی دعویٰ کر دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرتا ہوں اور آقا علیہ السلام کی محبت نہ ہو، اتباع نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ بیکار ہے، فضول ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کیا کریں؟ آقا علیہ السلام کی پیروی کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو محبوب بنا لے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یوں ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، پھر میرے محبوب سے بھی محبت کرو۔ اگر میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، اگر میرے محبوب سے محبت نہیں تو ہو سکتا ہے تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیے۔ یعنی اب یہاں دیکھا جائے مدینہ چینل کے ناظرین اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، وقار بھائی، شاہ رخ بھائی، منعیم بھائی تو ماشاءاللہ بیان کر ہی رہے ہیں کہ نبی پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت کا معیار بیان کیا گیا نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی بات کو ماننا، حضور کی بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے اللہ کی محبت کا معیار۔ کیونکہ یہ یہود و نصارہ جس بات کی کیا کرتے تھے اعلان کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہاں یہودی کہتے ہیں، ہوا کہ وہ کہتے تھے ہمیں تو ان کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے پیارے ہیں اور ہم تو ایسے جنت میں جائیں گے، بلکہ وہ کہتے تھے جنت تو بنائی یہود کے لیے گئی ہے۔ تو اس پر جواب دیا گیا کہ اس حبیب کی غلامی اختیار کیے بغیر، اتباع اختیار کیے بغیر، محبت اختیار کیے بغیر کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ یعنی کمال ہے منیم بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کے بغیر بندہ جو ہے وہ کسی کمال کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر نے کہا تھا آقا میری جان کے بعد نا آپ مجھے عزیز ہیں، یعنی جان پہلے عزیز ہے، پھر ساری کائنات سے بڑھ کر آپ عزیز ہیں۔ تب کیا فرمایا گیا؟ تب آقا علیہ السلام فرمایا نہیں عمر کامل ایمان والا اب بھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا آقا جان سے بھی بڑھ کر، پھر آقا فرمایا الان، ہاں عمر اب جو ہے اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ غور کریں شاہ رخ بھائی، کتنی پیاری بات ہے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سرکار علیہ السلام کی ذات سے۔ اب دیکھیں مدینہ چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیات میں جو ذکر کیا گیا یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، اچھا ہم نے قرآن یہ آیات سنی ہے علماء سے اور ہم بیانات بھی سنتے ہیں، مگر غور کریں کیا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں اور ہمارے عمل میں برابری بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے گھر بار، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست و احباب، ہمارا مال، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، یہ سب ان سے زیادہ ہمارے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہے، مگر اس محبت کا جو اظہار ہے وہ کہاں ہے، اس کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی اپنے کردار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی منیم بھائی مزید آپ کچھ فرما رہے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صراحتاً ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سے محبت کرنی ہے، اور 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں جو ہے ضمنی طور پر یا اجمالی طور پر حکم دیا گیا، جیسے کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری بھی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتباع کرو۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کا، اتباع کا، اپنے محبوب کی پیروی کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں بھی محبت میں آتی ہیں۔ بندہ پیروی اسی کی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت نہ ہو تو بندہ اس کی اتباع بھی نہیں کرتا۔ دشمن کی پیروی کون کرے گا؟ بندہ جس کو برا سمجھتا ہے شاہ رخ بھائی، اس کی کبھی نہ اس کے لائف اسٹائل کو اپنائے گا، نہ اس کے ڈریس کو اپنائے گا، نہ اس کی گاڑی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو اتباع تو کرے گا اس کی جس سے بندہ محبت۔ اور محسن بھائی صحابہ کرام تو وہ تھے نا جنہوں نے آقا علیہ السلام کو آمنے سامنے دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین سنے، لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بہت ساری باتیں سنی لیکن کسی قول سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کیا حدیث پاک، کہ مرد اسی کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں خوشی ہوئی ہے نا اتنی کسی اور فرمان سے نہیں۔ محسن بھائی بات تھوڑی سی لو، جہاں یہاں خوشی کی بات ہے وہاں ایک اعتبار سے ڈرنے کی بات بھی ہے۔ جی یہ کہ جب یہ فرمایا کہ نا مطلق فرمایا جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہے۔ اب یہ مجھے اور سب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں سب کو یہاں غور و فکر کی صحابہ کو تو تھی حضور سے محبت، صحابہ کو تو تھی ادھر، تو انہیں خوشی ہو گئی، تو وہ خوشی ہو گئی کہ ہماری تو محبت ہی ادھر ہے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کا پڑوس ملے گا، ان کی قربت ملے گی۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں،
کہ ہماری محبتیں کہاں ہیں، کس کی طرف ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ فلموں ڈراموں والے ایکٹرز اور اداکار اور نہ جانے کیسے کیسے افراد جو غیر مسلم تک ہوتے ہیں اپنی محبت کے معیار کو جی دیکھیں کہ کہیں ہم ایسا تو کہاں نہیں ہماری محبتیں اس طرف جا رہی ہوں صحیح. تو پھر اس